spoken. Don't ever forget you're golden. I will find the light in your soul. I'll be there. Never leaving you in the darkness, even when you're out of focus. I will be the light in your life. You'll see it clear. I'll be your inspiration, 'cause I know that you'll do just what you're told. I'll be your heart-earned temptation, 'cause I know that you'll make it on your own. Guys, what's up? So I'm back again with another video. So in today's video I will be reviewing the iPhone 12 Pro. So let's get started with the 12 Pro review. So here we have the 12 Pro in my hands, and talking about its design. So from the previous year the design is quite similar, but the sides are a bit boxier, as you can see in the video. The sides are changed with the stainless steel boxy design, which is inspired by the iPhone 4 and 5, I can say. The back of this phone is still in matte finish, the matte glass which Apple used in the previous year's iPhones as well. Now moving on towards the camera bumps, as you can see in the video, the camera bumps are a bit bigger in size from the previous year's iPhone 11 Pros. Now the new thing of this iPhone is the boxy sides and the LiDAR sensor on the back. So what LiDAR sensors do is it detects lights and ranges for the camera. This phone is basically just minor specs refresh from the previous year's iPhone. In my opinion, the boxier sides are not so much of comfortable, I can say. The previous sides were way better than the newer sides. So if I talk about its specs, so it has a 6 GB of RAM and A14 Bionic chip, which is a beast processor for this year's iPhones. So ڈسپلے کی اگر ہم بات کر لیں تو ڈسپلے از 800 nits برائٹنس اینڈ سپر ایمولڈ ڈسپلے وچ HDR10 ڈسپلے. ڈسپلے کی مین ہائی لائٹ یہ ہے کہ دس فون کمز ود اے سیرامک شیلڈ. سیرامک ایپل جو اس دفعہ آئی فونز میں دے رہا ہے اپنا سیرامک کرسٹلز ڈسپلے وچ از نون. مجھے اتنا خاص ڈفرینس فیل نہیں ہوا، اور میں نے اس کے انٹرنیٹ پہ جو ٹیسٹ بھی دیکھے تھے ڈسپلے کے، تو ایپل نے کہا تھا جی شیٹر پروف کو ہم نے تھوڑا بہتر کیا ہے، انہینس کیا ہے. تو لاسٹ ایئر آئی فون سے بھی ورس تھے وہ، جب انہوں نے ڈراپ ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں ڈسپلے کے. تو آئی ڈونٹ تھنک اتنا کوئی پرومسنگ ڈسپلے ہے اس کا جو سیرامک والا ہے. مے بی نیکسٹ ایئر آئی فون جو ہوگا، آئی فون 13 اور مے بی 12S جو بھی اس کو وہ بولیں گے، اس میں جو سیرامک ڈسپلے ہے اس کا جو امپرووڈ ورژن ہوگا وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بیٹر ہو. اسکرین سائز کی ہم بات کر لیں تو اسکرین سائز اس کا سیم وہی جو آئی فون 11 جو سمپل ورژن تھا آئی فون 11 کا، وہی 6.1 انچ اس کا ڈسپلے ہے، لیکن یہ سپر ایمولڈ ہے. اور ریفریش ریٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس سال کے آئی فونز میں ریفریش ریٹ نہیں دیا انہوں نے. وی آر ہوپنگ فار دا نیکسٹ ایئرز آئی فون ایٹ لیسٹ جو پرو ماڈلز ہوں گے ان میں تو وہ ریفریش ریٹ دے دیں گے اب، اینڈ ود اے اسمالر ناچ. لیکن اس کا جو ڈسپلے ہے اٹ از اے 6.1 انچ ڈسپلے، اور یہ پریویس ایئر کے جو 11 پرو ہے اس سے تھوڑا اپ گریڈڈ ڈسپلے ہے. لاسٹ ایئر جو آئی فون 11 پرو آیا تھا وہ 5.8 انچ آیا تھا، جو سیم سائز چل رہا تھا آئی فون ایکس سے. اس بار انہوں نے 12 پرو کے اندر اسکرین سائز کو جو ہے وہ 6.1 انچ کر دیا ہے، وچ از اے گڈ تھنگ آئی کین سے. کیمراز کی اگر میں بات کر لوں تو کیمرہ ٹیسٹ کا اس کا سمپل ایک میں جو ہے وہ علیحدہ سے ایک ریویو بناؤں گا، جس میں اس کا کیمرہ ٹیسٹ کروں گا اور ویڈیو ریکارڈنگ ٹیسٹ کروں گا، تو وہ بھی میں جلد اپلوڈ کر دوں گا اس کا. فی الحال تو اٹس لائک مائنر ریفریش، یو کین سے اس کا مائنر ریفریش ہے یہ اسپیکس کا. تو اگر ہم کیمرہ کی بات کر لیں تو کیمرہ از وائڈ اینگل ہے اور 1x اور 2x تک جاتا ہے، اور یہ ایسے 10x زوم تک اس کا یہ ہے. تو پہلے جو پریویس ایئرز تھے آپ کے 11 پرو وغیرہ ان میں بھی یہ چیز تھی، لیکن کہہ لو کہ مجھے تو مائنر سا ہی مجھے تو اس میں مائنر سا ہی جو ہے نا وہ فیل ہوا ہے کہ کوئی اپ گریڈڈ کیمرہ ہے. تو اٹس اے مائنر اپ گریڈ، ناٹ اے ہیوج اپ گریڈ آئی کین سے.
بیٹری ٹیسٹ کی اگر میں بات کر لوں تو اس کا جو بیٹری ٹیسٹ میں نے انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا پریویس ایئرس کے آئی فونس کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا ہوا تھا، اور جو سیمسنگ کے فلیگ شپس تھے ان کے ساتھ کمپیئر کیا تھا، تو اس میں تو 12 پرو کی جو سیریز تھی، جو 12 پرو اینڈ 12 پرو میکس ہے، وہ پریویس ایئرس کے آئی فون سے تھوڑی کم تھی. ان کی جو بیٹری ٹائمنگ تھی وہ جلدی شٹ ڈاؤن کر گئے تھے اپنے ٹیسٹ کے اوپر. جو اسٹریس ٹیسٹ بیسکلی کر رہا تھا نا وہ بندہ اس کا، تو اس پہ 12 پرو نے اور 12 پرو میکس نے پریویس ایئرس کے آئی فون سے بیٹر پرفارم نہیں کیا. سو میرا جو پرسنل ایکسپیرینس ہے ون ڈے کا، میں نے پریویس ایئرس کے آئی فون بھی یوز کیے ہوئے ہیں، اور پرسنلی ابھی بھی میں 11 سیریز یوز کر رہا ہوں. تو جو مجھے بیٹری ٹائمنگ اس کی ملی ہے 12 پرو کی ایک دن میں، وہ 6 to 7 آورس ایٹ میکس، اس سے زیادہ مجھے نہیں ملی اس کی اسکرین آن ٹائم. اور یہ میں وائی فائی کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں. اگر ہم اس کو موبائل ڈیٹا پہ یوز کریں گے پورا دن تو آئی گیس یہ 5.5 آورز ایٹ میکس، اس سے زیادہ نہیں دینے والا یہ. تو بیٹریز میرا خیال ہے اس سال انہوں نے اتنا امپروو نہیں کیا بیٹری کو، اور میں پریویس ایئرس کے آئی فون سے اس کو کمپیئر کر رہا تھا. اب جس طرح میں تقریباً میرا ڈیلی ڈرائیور ہے سمپل آئی فون 11 جو ہے، اور وہ 3110 mAh کی بیٹری ہے، اور اس کی جو 12 پرو ہے وہ سیم سائز ہے دونوں کا. تو اس کی جو بیٹری ایم اے ایچ ہے وہ انہوں نے ڈکریز کر دی ہے 2815 mAh پہ، وچ از ناٹ اے گڈ تھنگ آئی کین سے. تو جو 12 پرو ہے وہ بہتر بیٹری پرفارمنس نہیں دے رہا مجھے ایز کمپیئر ٹو مائی سمپل 11. تو بیٹریز آئی ہوپ کہ نیکسٹ ایئرس کے آئی فونز میں بیٹر کر دیں گے، کیونکہ جو نیکسٹ ایئرس کے آئی فون ہیں ان میں جو پرو سیریز ہے ان میں ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ لوگ ریفریش ریٹ کو بھی ڈالیں گے. تو اگر ریفریش ریٹ ڈال دیا تو بیٹری تو ان کو اچھی کرنی پڑے گی، ورنہ تو ایپل ول اسٹرگل آن بیٹری. چارجنگ اسپیڈ کے اوپر اور چارجرز کے اوپر اگر میں آ جاؤں تو ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے ایپل کی طرف سے، جو باکس کے اندر سے چارجر نہیں دیتے یہ لوگ اڈیپٹر، یہ لوگ صرف کیبل دیتے ہیں. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے. ایپل نے پلاسٹک انوائرمنٹ کے اوپر بڑا لیکچر جھاڑا تھا کہ جی ہم لوگ اس کی وجہ سے یہ نہیں آؤٹ آف باکس دے رہے، اور اسی طرح سیمسنگ نے بھی یہی حرکت کر دی ہے اس سال. لیکن آئی ڈونٹ نو، ابھی آپ لوگ جب بائر بھی بیچتے ہو، آپ 12 پرو کا چارجر لینے جاتے ہو وہ بھی تو پلاسٹک کے باکس میں ہی ہوتا ہے اور پلاسٹک کا ہی ہوتا ہے. تو کیا پلاسٹک سیونگ کر رہے ہو آپ لوگ؟ مجھے نہیں سمجھ آتی اس چیز کی. تو یہ ایک ڈس اپوائنٹمنٹ تھی. اور چارجنگ سپیڈس میرے خیال ہے تھوڑی سی امپروو ہو گئی ہے 11 سیریز سے. اگر میں کہوں تو یہ پہلے جو 11 سیریز تھی وہ 18 واٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا تھا، یہ 20 واٹ فاسٹ چارجنگ سپورٹ کرتا ہے. اتنی میجر اپ گریڈ نہیں ہے، لیکن سافٹ ویئر بیس مجھے فیل ہوا ہے کہ اس کی چارجنگ سپیڈ تھوڑی 11 سے بہت بہتر ہے. یہ اس چارجنگ سپیڈ جو اس کی ہے وہ کمپنی جو ایڈورٹائز کرتی ہے وہ 50% جو چارج کرتا ہے ان 30 منٹس. باقی اس کی جو پرائسنگ ہے وہ اس پہ بھی میں آتا ہوں، اور میرا فائنل ورڈکٹ اگر اس فون کو آپ لینا چاہتے ہیں تو یار، اگر تو آپ آئی فون 8 پلس پہ ہو یا آئی فون ایکس پہ ہو یا ایون آپ ایکس ایس یا ایکس ایس میکس پہ ہو، دین اٹس اے ورتھ اپ گریڈ فار یو. لیکن اگر آپ 11 سیریز سے اس پہ جاتے ہو تو یو آر جسٹ ویسٹنگ یور منی اینڈ یور ٹائم ایز ویل. کیونکہ پرسنلی 11 سیریز میں یوز کر رہا ہوں، پریویس آئی فونس بھی یوز کر کے دیکھے ہیں. تو اگر میں 11 کے بعد اس کا سوچوں تو آئی ڈونٹ تھنک آئی ول بی اپ گریڈنگ آن دس 12 پرو. I will definitely wait for the iPhone 13 and upgrade on that. So if you are comparing your iPhone 11 Pro and 12 Pro تو بھائی نہ اپگریڈ کرو، ویٹ کر لو 13 کا. اور اگر آپ آئی فون ایکس وغیرہ یوز کر رہے ہو دین اٹس اے ورتھ اپ گریڈ فار یو، تب آپ اپگریڈ کرو فار شور. اس کی جو باکس پیک کی پرائس ہے وہ، اس میں 2 ماڈلز آتے ہیں، ایک LLA ورژن آتا ہے اور ایک جاپنیز آتا ہے. تو جو جاپنیز ورژن اس کا ہے اس میں کنفیوز کہہ رہا ہوں کنفیوژن ایک جو ہو جاتی ہے لوگوں کو، وہ ہوتی ہے کہ جاپنیز اور LLA میں کیا فرق ہے. کیونکہ جاپنیز اور LLA میں فرق یہ ہے کہ یہ کیمرہ آپ کھولتے ہو نا، تو جاپان میں نا ایک ریسٹرکشن ہے کہ آپ کیمرہ سائلنٹ پہ بھی کر دو گے نا فون، تو یہ دیکھو یہ میں نے سائلنٹ پہ کر دیا، سائلنٹ پہ بھی کر کے پکچر لوگے نا تو آواز آئے گی. اب آئی ڈونٹ نو اس میں میری آڈیو میں یہ ریکارڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، لیکن اگر آپ پکچر کلک کرتے ہو تو آواز جو ہے وہ شٹر کی آتی ہی آتی ہے اگر آپ نے فون کو سائلنٹ پہ بھی کر دیا ہوا تو یہ ایک سین ہوتا ہے جیپنیز ورژن میں. اگر LLA لیتے ہو تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ سمپل ہوگا.